اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الدخان کا پہلا رکوع ہے۔ حوامیم سبع میں یہ 5ویں سورت ہے۔ پیچھے 4 سورتیں گزر چکی ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حامیم کے 2 حرف آتے ہیں، اور اس کی حقیقت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز القمیر میں بیان کی ہے کہ اللہ کا وہ اجمالی نور جو بڑی روشن حالت میں دنیا میں متعین شکل میں نازل ہوا، اور اس نے آ کر اس دنیا میں غلط افکار و اعمال کا قلع کما کیا اور غلط عملی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، قامعا لہ وفاقا لنظامہم۔ یہ جملہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کی تشریح میں بیان کیا ہے۔ ان 7 صورتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک متعین قانون کی شکل میں دنیا میں نازل ہوئی ہے، اور اس نے آ کر یہاں کے تمام افکار کاسدہ اور اعمال فاسدہ تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ میں قرآن کے نزول کا مقصد امام شاہ ولی اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام جتنے بھی
عقائد کاسدہ ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، افکار و خیالات اور عقائد کی دنیا میں جو گمراہیاں ہیں، اور تمام اعمال فاسدہ کی نفی کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ تو ان صورتوں کے مضامین ایک خاص ترتیب کے ساتھ انسانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں میں پائے جانے والے غلط افکار اور باطل نظاموں کو توڑنے سے متعلق اہم رہنمائی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المومن تھی، جس میں ایمان اور کفر کا موازنہ کر کے ایمان کی متعین شکل جو حاملین عرش فرشتوں کے ہاں طے شدہ تھی اور دنیا میں رجل مومن کی صورت میں ظاہر ہوئی، تو ایمان کی اصل حقیقت اور ایمان سے متصادم جتنے غلط رویے اور تصورات ہیں ان کی تردید کر کے ایمانیات کی حقیقت کو نکھارا گیا۔ پھر حامیم سجدہ میں وہ نور ایمانی جو عرش الہی پر متعین ہوا اور قرآن حکیم کے نزول سے پہلے مومن مردوں کے قلوب میں ظاہر ہوا، اس کی متعین شکل قرآن عربین کی صورت میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں۔ اور پھر اس تعلیم پر، اس ایمانی حقیقت پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے سورۃ حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اپنے نظریے پر، اپنی ایمانی حقیقت اور عقیدے پر ایسی استقامت کہ فرشتے جو ایمانیات کے متعین کرنے اور اس کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ دنیا میں انسانوں پر نازل ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ولا تخافوا ولا تحزنوا، ایمان کی حقیقت بیان کی، اس پر استقامت کی نوعیت واضح کی۔ اور جب کوئی جماعت استقامت اختیار کر لیتی ہے، اور حضرت سندھی نے وہاں استقامت کی تشریح کی کہ اپنے اس ایمانی نظریے پر پختہ تنظیم پیدا کر لے، اپنی اجتماعی طاقت خلافت باطنہ کے تناظر میں وجود میں لے آئے، تو اب اس کی حکومت قائم ہونی، اس کا اجتماعی نظام اگلے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ اس کے لیے سورۃ الشورى لائے، جس میں باہمی مشاورت، حقیقی مشاورت سے اپنے نظم و نسق، داخلی نظم و نسق کو بھی اور قومی اور بین الاقوامی نظم و نسق کو بھی اس مشاورت کی اساس پر قائم کرتے ہیں۔ اس کا نام بھی سورۃ الشورى، وامرهم شورى بینہم، ان کے تمام معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، اور اس مشاورت کی اساسیات عبادات اور نماز سے لے کر ظلم کا مقابلہ کرنے، ظلم اگر ہو تو اس کا بدلہ لینے کہ جو بنیادی تصورات وہ واضح کیے گئے ہیں کہ اپنی اجتماعی مشاورتی طاقت کے ذریعے سے ظلم کا مقابلہ کرنے اور نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کن امور کی پابندی کرنی چاہیے، وہ سورۃ الشورى میں واضح کی۔ معاشی تعلیمات کے حوالے سے اس سے پہلے جو چوتھی صورت گزری ہے سورۃ الزخرف، جس میں اس بات اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ سرمایہ پرستی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو یہ مال و دولت جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی خاص طور پر، یہ اس تنظیم، اس جماعت کا ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت قرآن حکیم کی صورت میں جو نازل ہوئی ہے، اس کے قانون کا نفاذ، معاشی تعلیمات سرمایہ پرستی کی نفی پر ہوں گی، اینٹی کیپٹلسٹ ہوں گی۔ یہ بنیادی حقیقت پچھلی صورت میں بیان کی ہے۔
اب اس صورت مبارکہ میں سورۃ الدخان میں قومی انقلاب کے لیے جس جد و جہد اور کوشش کی ضرورت، قومی انقلاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے امور کیا ہیں، انہیں اس سورۃ الدخان میں بیان کیا گیا۔ اگلی سورۃ جاثیہ آ رہی ہے جس میں بین الاقوامی اقوام عالم کی شکست کا اعلان، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاثیہ، تمام قومیں اس قرآنی تعلیم کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کر گھٹنے ٹیک کر گر جائیں گی۔ تو قومی انقلاب کی پیشین گوئی اس سورۃ الدخان میں ہے۔ یہ سب صورتیں مکی ہیں، مکہ مکرمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم آ کر دنیا میں قومی انقلاب برپا کرے گی، بطشۃ الکبریٰ ہوگا، گرفت میں آئیں گے وہ تمام لوگ جو سونا چاندی جمع کرنے، مال و دولت اور سرمایہ پرستی کے ارتکاز میں مبتلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، کفر اور شرک اور ظلم کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پوری طاقت اور قوت سے اپنی گرفت میں لائیں گے۔ یہ تو اس صورت مبارکہ کی اس رکوع کا ربط، اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوا ہے، اور پھر قسم اٹھائی ہے کتاب مبین کی۔ پچھلی صورت کے شروع میں بھی یہی جملے آئے تھے، حامیم والکتاب المبین۔ وہاں کہا تھا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے، یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے کہ تمہیں ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ سرمایہ پرستی کے خلاف جو قانون ہم بیان کر رہے ہیں وہ تم عربوں کو سمجھ میں نہ آئے، تمہاری ہی زبان میں ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس لیے گفتگو کی ہے کہ لعلکم تعقلون، کہ تم عقل مند بنو۔ اب اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کا جو نزول ہم نے کیا ہے، اس کا مقصد اور ہدف قومی سطح پر انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ اس لیے بات سمجھائی گئی ہے، اس لیے سورت میں کہا گیا آغاز میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے یہ قرآن ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور اس کے نزول کا مقصد تمہیں انذار، ڈرانا ہے، تمہارے خلاف انقلاب برپا کرنا ہے۔ منذر بن کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل اور شعور بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی تھی، اور عقلی سوالات کے جوابات دیے ہیں پچھلی صورت میں، لعلکم تعقلون۔ اور اگر عقل شعور کا پروگرام آنے کے باوجود بھی نہ مانا جائے تو پھر یہ کتاب محض اصلاحی واعظ کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی آئی ہے۔ اس لیے ایک طے شدہ رات میں، لیلہ مبارکہ میں، ہم نے اسے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اور وہ رات ایسی ہے کہ یفرق کل امر حکیم، ہر جانچا اور پرکھا ہوا، حضرت نے حکیم کا ترجمہ کیا، حضرت شیخ الہند نے، جانچا اور پرکھا ہوا ہر حکم اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں، قرآن حکیم کے نزول والے رمضان میں، جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس لیلہ مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جیسا کہ شروع سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر وہ رات جس میں ہم نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کو متعین کر کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے اعلیٰ دماغ پر
نازل کیا ہے، انزلناہ کہا ہے۔ قرآن حکیم نے کہیں تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں انزال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں انزال، دفعتاً واحدتاً، کسی چیز کا نیچے اترنا۔ پورا کا پورا قرآن ایک ہی رات میں اس کا انزال ہوا ہے۔ آسمان دنیا کہیے یا اجمالی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، آپ کے قلب پر، تو آسمان دنیا میں ہم نے اسے نازل کیا، اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ہم اگلے سال بھر کے تمام کام ایک طے شدہ شیڈول کے تحت لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل کر دیتے ہیں۔ کائنات کا جو نظام اللہ نے ترتیب دیا ہے اس میں احکامات مرتب اور متعین ہوتے ہیں۔ عرش الہی پر حملۃ العرش کے اجماع میں، تو اجماع ملأ الاعلیٰ کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک تقدیر اس کائنات کے سسٹم کو کہتے ہیں، اور سسٹم کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مرکزی سطح پر بالائی نظام میں قوانین اور ضابطوں اور احکامات کا طے ہونا، اور پھر ان طے شدہ کاموں کو نیچے اس نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ کے سپرد کرنا کہ یہ شیڈول ہے، یہ بنیادی امور ہیں، یہ پالیسی ڈاکومنٹ ہے، اس کا نفاذ اس ترتیب کے ساتھ اور ان نتائج کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ تقدیر ہے، لازمی تقدیر جو اس پوری کائنات کے تکوینی نظام کی ہے۔ تو امور متعین ہوتے ہیں بالائی نظم میں، اور وہاں حضرت القدس کے اجماع میں، اور وہاں بھی جو امور متعین ہوتے ہیں وہ اختصام ملأ اعلیٰ کے بعد قضائے خداوندی سے متعین ہوتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ کی طاقتیں اور قوتیں، فرشتے اور اس کائنات کا نظام چلانے والے امور کو سنبھالنے والے لوگ، ان کی آراء نیچے سے اوپر جاتی ہیں اور اس بالائی نظام میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ اختصام ہوتا ہے، ہر جو نمائندہ اس دنیا میں کام کرنے والے افراد کا، انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں، وہاں اپنی پوری طاقت اور قوت سے اپنے مطالبات وہاں رکھتا ہے۔ اختصام ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر اور فیصلہ آتا ہے۔ قضا ربک، تیرے رب کی قضا جاری ہوتی ہے۔ اس زمانے کی حکمت، اس زمانے کی مصلحت کلیہ کو سامنے رکھ کر احکامات جاری ہوتے ہیں، اور جب وہ متعین ہو جاتے ہیں تو تمام کی رائے ختم۔ اب وہ رائے جو فیصلے کے طور پر آئی ہے وہ تمام فرشتوں کی، تمام جو اس ملأ اعلیٰ میں موجود انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کی رائے وہی ہو جاتی ہے جو قضائے خدابندی کی صورت میں نافذ العمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے مطابق اس دنیا میں وہ بتدریج ان فیصلوں کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس کام کے جتنے بھی بنیادی SOPs ہیں، بنیادی امور ہیں، وہ ایک سال پہلے سالانہ شیڈول جاری کیا جاتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر میں جاری ہوتا ہے۔ ملأ اعلیٰ کے احکامات تحریری شکل میں ایک شیڈول کی صورت میں ملائے سافل کے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، کہ اس پورے سال میں فلاں 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 انسان دنیا سے فلاں لمحے، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ پر دنیا سے چلے جائیں گے، فلاں فلاں نئے لوگ پیدا ہوں گے، ان کا رزق یہ ہوگا، ان کے امور یہ ہوں گے، ان کے کام یہ ہوں گے، یہ مقاصد اور اہداف اور نتائج ہیں جن کے لیے تم نے کام کرنا ہے۔
تو آسمان دنیا پر سالانہ شیڈول جاری کرنے کا مرحلہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ رمضان میں ہے۔ بعض روایات میں جو 15 شعبان کا تذکرہ آتا ہے، شب برات اور لیلۃ القدر کے تناظر میں، تو اس کی تطبیق یہی ہے کہ اس کام کا آغاز شعبان کی 15 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور کام کی تکمیل 27 رمضان کو یا رمضان کے آخری عشرے میں جس روز لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اس دن میں اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ کوئی تقریباً 40 دن کا دورانیہ، 40-45 دن کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں یہ کام کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو روایات اور قرآن حکیم کی یہاں بڑا گڑبڑ کیا جاتا ہے۔ کوئی لیلۃ القدر یا شب برات کو متعین کرنے کی بات کرتا ہے، مختلف روایات، تو امام شاہ ولی اللہ اور ولی اللہ فکر کے تناظر میں اس میں تطبیق کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، کیونکہ امور سپرد کیے جاتے ہیں۔ ہر فرشتہ جس جس کام پر مقرر اس کو اس کا شیڈول تھما دیا جاتا ہے۔ موت کے فرشتوں کو ان کا، رزق کے فرشتوں کو ان کا، اعمال کے جزا و سزا کے فرشتوں کو ان کا، تو انتظامیہ میں امور بانٹنے کا عمل ہے۔ آغاز 15 شعبان سے اگر ان روایات کی تصحیح اور ان کی حقیقت تسلیم کر لی جائے، آغاز وہاں سے ہوا اور پورا رمضان کام ہوتے ہوتے 27 رمضان، 21 رمضان، 25 رمضان، 29 رمضان، جیسے بھی اس لیلۃ القدر کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں وہ کام مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں جو لیلۃ القدر کا عمل، امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو سالانہ ہے، ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو 500 سال کے بعد آتی ہے، ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 سال کے بعد آتی ہے، اور ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کے وقت آئی تھی۔ یہ لیلۃ القدر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے نزول کی شکل میں آئی تھی، یہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ کائنات کا وہ عالمگیر پروگرام دیا گیا ہے جو قیامت تک کے لیے شیڈول، اس کا بنیادی جو دستاویز ہے، اس کا جو بنیادی قانون ہے الکتاب المبین کی صورت میں، وہ اسی وقت آ چکی ہے اور وہ دوبارہ نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی کتاب بھی دنیا میں نازل نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے تو لیلۃ القدریں آتی رہی ہیں۔ وہ لیلۃ القدر بھی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر بھی تھی 500 سال کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن وہ لیلۃ القدر جس میں کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے، وہ وہی ایک یونیک لیلۃ القدر ہے جس میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر کبھی دوبارہ نہیں آئے۔ 1000 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، کیونکہ انبیاء کا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مجددین پر اپنے دور کے رنگ کے مطابق اسی کتاب مقدس قرآن حکیم کی تجدید کے حوالے سے کشف و الہام کا ہونا الگ بات ہے کہ کون اس 1000 سال میں مجدد کے طور پر آئے گا اور اس دین کی تجدید کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اس کا حکم نامہ بھی اپنے ہی لیلۃ القدر میں، جو جس وقت ان کے کام سپرد کیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہی کو حکم دیا ہے التمسوہا فی العشر الاواخر، تلاش کرو اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں۔ تو جن پر جس درجے کے مطابق ان سے کام لینا مقصود و مطلوب ہوتا ہے، ان کے مطابق ان کے اوپر اپنے اگلے 1 سال کا، 10 سال کا، اپنی زندگی کے جو بنیادی امور ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تجدید، اس کے عملی نظام، اس کے عملی نفاذ کے حوالے سے ان کے اوپر وہ احکامات آ جاتے ہیں۔ اور پھر عام مسلمان اپنے جیسی ان کی استعداد اور صلاحیت
اس کے مطابق ان کی موت و حیات، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی انقلابی جدوجہد، جیسی وہ دعا مانگتا ہے، جیسے وہ اپنے لیے اہداف متعین کر کے اللہ سے کے سامنے گر گڑاتا ہے، اس کے مطابق اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس کتاب مقدس کو فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ ایسی برکت والی رات ہے، جب اس قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا، فرشتے نے آ کر حضور سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو قلب پر 5 آیات کا نزول ہوا، اور آسمان دنیا پر اس کا مکمل انزال ہوا، تنزیل بتدریج، اس آسمان دنیا سے یا عقل نبی سے اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بتدریج اس کا تنزیل قلب پر 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ اور یہ کس لیے ہوا؟ انا کنا منذرین، قرآن اور کتاب مقدس بابرکت رات میں ہم نے نازل کی کہ ہم یہ بات تمہیں کہہ سنانے والے، حضرت نے ترجمہ منذرین کا کیا کہ کہہ سنانے والے، واضح اور دو ٹوک پیغام انذار کا، انقلاب کا تمہیں سنانے کے لیے یہ نازل کیا ہے۔ دنیا بھر کے قیامت تک جتنے بھی سرمایہ پرست، دولت جمع کرنے والے، انسانیت دشمن، تکبر اور غرور کرنے والے ہیں، ان کے انذار کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ یفرق کل امر حکیم، ہر جانچا پرکھا ہوا، بالکل ہر حوالے سے پرفیکٹ حکم اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے، انتظامیہ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے اپنا اگلا سال گزارنا ہے۔ اور یہ امر، یہ حکم، یہ آرڈر جو فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، امرا من عندنا، یہ امر ہمارے پاس سے جاری ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، مالا اعلیٰ سے جاری ہوا ہے، عرش الہی سے جاری ہوا ہے۔ عندنا جمع کا صیغہ قرآن حکیم جہاں بھی استعمال کرتا ہے ذات باری تعالیٰ اپنی نسبت سے، تو وہاں حضرت سندھی فرماتے ہیں اس سے مراد مالا اعلیٰ کی وہ اجتماعی طاقت، اجماع الملاء الاعلیٰ ہے، کہ مالا اعلیٰ کے اس اجماع کی طرف سے یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کر کے ہم نے بھیجی ہیں۔ اور انہی تقاضوں کے لیے ہی انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسول بھی بھیجنے والے ہیں، کتاب بھی نازل کی ہے، اور انہی امور کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے رسول بھی متعین کر دیا ہے کہ یہ رسول یہ کردار ادا کرے۔ رسالت اس کا تعین بھی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بعثتوں کا، ایک بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے، اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے ایک بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول نبی یعنی خلفائے راشدین وہ بھی رسول کے رسول بن کر کردار ادا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رسول کا رسول صحیح فیصلے کرنے کی اہلیت کا حامل بن گیا۔ تو وہاں رسول کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرستادہ کے لیے استعمال کیا۔ تو انا کنا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسول، کیونکہ کوئی قانون نافذ العمل بغیر انسانی انتظامی نظم و نسق کے نہیں ہو سکتا، اس لیے افراد کا بھیجنا بھی ضروری ہے۔ خالی حکم تحریر شدہ کتاب میں نازل کر دیا یہ کافی نہیں، اس لیے ساتھ رسول بھیجا۔ کیوں؟ رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت، تیرے رب کا انعام ہے کہ اس نے انسان بھی انتظامیہ کی شکل میں بھیجے اور کتاب بھی بھیجی، طے شدہ قانون اور ضابطہ بھی دیا، تاکہ اس قانون کے مطابق وہ نظم و نسق انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنا انتظامی نظم و نسق اور اس کی مہارت کا مظاہرہ کریں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، علم بھی وسیع ہے،
اور ہر انسان کی ضروریات اور پکار کو بھی براہ راست سننے والا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات کہہ دی کہ یہ کتاب جو نازل کی جا رہی ہے، یہ شیڈول جو جاری کیا جا رہا ہے، وہ ہر انسان کی پکار، اس کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کو براہ راست سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہو کر بالائی نظم بغیر سنے اور بغیر جانے کوئی حکم جاری کرے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس پورا ڈیٹا نہیں، آپ نے پورے طریقے سے لوگوں کو سنا نہیں، تو آپ کے ڈیسیژن میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں انہ هو السمیع العلیم۔ آمریت کے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سنے بغیر فیصلے جاری ہوتے ہیں، جانے بغیر، علم کے بغیر قضا جاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو نظام ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں آیا ہے، یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتا ہے براہ راست، اس کی پکار، اس کے مطالبات، اس کے حقائق ذات باری تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور ایک زمانے میں انسانوں کی کیا ضرورت ہے، کیا تقاضا ہے، اس کے مطابق امرا من عندنا ہماری طرف سے حکم جاری ہوتا ہے۔ اس لیے کہا انہ هو السمیع العلیم۔ اور ذات باری تعالیٰ کا معاملہ اتنے وسیع، سمیع و علیم کی حیثیت سے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان کا پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ جب ایک بندہ ایک مظلوم دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ عرش الہی کو جھنجھوڑتا ہے، اختصام ملأ اعلیٰ میں اس کی رائے بھی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ بھی اپنے اس سائیکل کو جو نیچے سے اوپر تک فرشتوں کا مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس مظلوم کی پکار بھی، اس کی دعا بھی، اس کی آواز بھی عرش الہی تک پہنچتی ہے، ولو کان کافرا، اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ اس لیے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ وہ براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو فیصلہ سازی میں تمام مظلوموں کی پکار، تمام انسانوں کی آواز شامل ہے۔ اس کی شمولیت کے اساس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ کوئی اندازے سے حکم جاری نہیں کر دیا، یہ کوئی آمریت کے اصولوں پر جاری نہیں کر دیا، یہ انسانوں کی اجتماعی پکار اور ان کے تقاضے کے مطابق یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شاید تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ میری پکار اللہ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو ہر انسان کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے یہاں وقف لازم ضروری ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا پرورش کرنے والا ہے، اور پرورش کرنے والا اپنی کسی مخلوق سے بے خبر، لا علم اور اس کی نہ سننے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہارے قلب کو یقین ہے، ایمان کی حالت ہے، تمہارے قلب میں جو نقطہ نورانی ہے، تمہاری روح کے ذریعے سے جو تمہارا رابطہ اس خدا سے ہے، جب تم اس خدا کو سامنے رکھ کر پکارو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اس لیے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والے کی بات کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اور وہ جواب اسی صورت میں ہے کہ اس کی اس پکار اور دعا کے مطابق لیلۃ القدر میں اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، یقین کی کیفیت کے ساتھ اگر کرتا ہے۔ اور اگر بے یقینی ہو، اپنے نظریے پر اعتماد ہی نہ ہو، شک کی حالت ہو، تو یہی کفر کی حالت ہے، جس کو قرآن نے آگے کہا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، یقین کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ موت و حیات کا فیصلہ بھی اسی لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ وہی جب مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھنے والے کا رزق، اس کا علم، اس کا شعور، اس کا نظم و نسق، اس کا انتظامی، سیاسی، معاشی تمام معاملات بھی وہی کرتا ہے۔
ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہیں بھی پالتا ہے، تمہاری بھی پرورش کرتا ہے، اور وَرَبُّ آبائکم الاولین، تمہارے سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ یقین کی کیفیت، جب تم یہ یقین پیدا کرو گے کہ رب میری سنتا ہے، سمیع العلیم ہے، میرا پروردگار ہے، میری پکار کو سنتا ہے، اور میری ہی پکار مطالبے کردار کے نتیجے میں ہی مرکز سے فیصلے جاری ہوتے ہیں، امور متعین ہوتے ہیں، تو تمہارے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بل ہم فی شک یلعبون، یقین کی ضد شک، اور یہ جو کفر میں مبتلا لوگ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، کتاب مقدس کے منکر ہیں، اس نظریے کے منکر ہیں، وہ شک میں مبتلا ہے۔ یقین کی ضد شک، اور نہ صرف شک بلکہ شک در شک میں ہے، اپنے شک میں بھی انہیں شک ہے۔ اس لیے پیچھے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ شک کے مریب، جس شک میں بھی شک ہو، اور یہ جو شک میں شک ہونا ہے یا شک در شک میں ہونا ہے، یہ یلعبون، یہ کھیل تماشا ہے۔ رائے وہ ہوتی ہے جو یقین کی بنیاد پر ہو، یہ چاہیے ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اور وہ حقائق کی بنیاد پر ہو، یقینیات کی بنیاد پر ہو، طے شدہ نظریے اور مستحکم نظم و نسق کی بنیاد پر ہو، تو وہ تو رائے ہوتی ہے۔ اور آج ایک رائے، کل دوسری رائے، پرسوں کو تیسری رائے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ بس جدھر کی رائے آئی، جدھر کی بات سنی، جدھر کا اخبار پڑھا، جدھر کا میڈیا پڑھا، جدھر کی کہانی سنی، وہیں کی طرف رائے ہو گئی۔ تو وہ رائے تو مشکوک ہے، وہ تو کھیل تماشا ہے، وہاں فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی، وہاں تماشا ہوتا ہے، وہاں آراء فضول اور لغو بیان کی جاتی ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فیصلہ سازی میں تو رائے یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یقین کچھ حقائق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ درست معلومات اور درست چیزوں کے سننے سنانے سے رائے قائم ہوتی ہے، اور جب رائے قائم ہو جاتی ہے تو جب تک جو پہلے رائے قائم کی تھی اس کے حقائق نہ بدل جائیں، اس وقت تک رائے بدلنا شک کی حالت ہے۔ جی، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ جب رائے دیتے ہیں 100% نہیں تو 80-90%، اور امور چلانے کے لیے فقہا نے جو قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے، کم از کم ظن غالب تو ہو، آپ کو کم از کم 60-70% تو ہو۔ 50 سے نیچے جا آ گئی آپ کی بات اور وہ بدل رہی ہے تو شک کی حالت ہے، وہ شک کی حالت یا 100% ہو، یا کم از کم 80-90% رائے تو ہو، غالب ظن تو ہو، تو تب رائے ہوتی ہے۔ تو شک کے ساتھ کھیلنا یہ کفر کی علامت۔ بل ہم فی شک یلعبون، یہ شک میں مبتلا ہیں اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب قرآن حکیم کے مقابلے پر جو آراء دے رہے ہیں اس کا قرآن حکیم نے پیچھے تجزیہ کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مان رہے ہیں، اولاد مان رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ پھر آگے قرآن نے کہا اچھا اگر بالفرض بیٹے بیٹیاں ہیں تمہارے خیال کے مطابق تو عجیب فیصلہ ہے تمہارا۔ اگر خوشخبری تمہیں دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور تم وہ بیٹیاں اس خدا کے لیے بنانا چاہتے ہو جس کو شہنشاہ مطلق خالق کائنات مانتے ہو، تو کیا تمہارا پہلا مقدمہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ ہے شک کی حالت۔ جس شک کے ساتھ کھیلنا ہے تو آرام میں اگر شک پیدا ہو جائے اور وہ شک در شک میں مبتلا ہو جائے تو کوئی قطعی تعین نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ پاک کا قول نقل کیا کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔
اگر اس کی دعا میں شک ہے، جی اللہ میاں اگر تو چاہے تو یوں کر دے، اگر تو چاہے تو یہ بھی دے دے، ہاں جی، تو دل میں مانگنے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو اسے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس کی دعا میں ہی شک ہے۔ اور جو آدمی پختہ یقین کے ساتھ کہ مجھے اللہ یہ چاہیے، میری یہ رائے ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو جیسی اعتماد، جیسے یقین کے ساتھ وہ مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ میاں اس کی دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ میں اس کی نیت اور اس کے عزم، اس کے یقین کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں۔ بخاری میں روایت آتی ہے، نضر ابن مالک جو انس ابن مالک کے چچا ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے، ان کی بہن، اس کے ہاتھ کاٹنے کا کوئی چوری ووری کی معاملہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ قسم اٹھا کر کیسے بات کر دی؟ اللہ کا قانون ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد، ابھی معاملہ عدالت میں ہی چل رہا ہے، جس کا ہاتھ کٹا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم معاف کرتے ہیں، ہمیں اس کی دیت دے دو۔ دیت دی اور کیا ہے، معاملہ نمٹ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جملہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کرا دیتا ہے، کیونکہ اس کی رائے کی پختگی اور اس کا اعتماد، اس کا عزم، اس کا یقین کی کیفیت نے اللہ نے اس کے لیے کیا راستہ نکال دیا۔ جی تو بات یہ ہے کہ یقین اصل چیز ہے، اور یقین نظریے کی پختگی سے، ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یقین ان کنتم موقنین ہو تو پھر فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر جانچا ہوا حکم ضرور دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی پاس جو حکم آیا ہے وہ یقینی ہے، اور ان لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ شک پر مبنی ہے، کھیل تماشے میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ مت کیجیے، فرتقب، انتظار کیجیے اس انقلاب کے دن کا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان ایک واضح دھوئیں میں بدل جائے گا، اس دن کے اس عذاب سے دیکھ کا انتظار کیجیے آپ۔ جی یغشی الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، انسانوں پر وہ گرد و غبار، وہ دخان ڈھانپ لے گا، اور وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ ھذا عذاب علیم، یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا جب آسمان دھوئیں میں بدل جائے گا، آسمان دھواں چھوڑے گا، گیس خارج ہوگی، تو اس وقت انسانوں کے لیے بڑا ہی دردناک اور عذاب کا دن ہوگا۔ آپ اس دن کا انتظار کیجیے۔ اب یہاں اس دخان مبین کی تشریح میں خود صحابہ میں آراء کا اختلاف، عام طور پر مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق بات کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دخان مبین آخر میں جب قیامت آنے والی ہوگی، آخری جو اس دنیا پر عذاب آنا ہے وہ دھوئیں کا عذاب ہے، اور یہ دھواں وہی ہے جس دھوئیں سے خود آسمان بنا تھا۔ قرآن نے کہا ہے، پیچھے گزرا کہ ثم استویٰ، اللہ پاک نے استواء علی السماء کیا، وہی دخان فقال لہا، پچھلی صورت ابھی گزرا ہے حامیم سجدہ میں، کہ آسمان پر اللہ نے استواء کیا، پہلے زمین کی تشکیل اور تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ آسمان اپنی تخلیق سے پہلے ایک دھواں تھا، وہی دخان۔ تو جب قیامت آئے گی تو یہی آسمان جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا تو دھوئیں میں بدل جائے گا، یہ دھواں بن جائے گا، اور یہ دھواں جو ہے یہ انسانوں کے لیے ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ جو اس وقت زندہ لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے یغشی الناس، ان کا دم گھٹے گا، کیونکہ آکسیجن کم ہو جائے گی،
آلودگی پھیل جائے گی، پوری فضا گھٹن زدہ ہوگی، اور جب سانس رکے گا، گھٹے گا اور سانس نہیں آئے گا تو بڑی ہی اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے۔ آدمی کو سانس نہ آ رہا، گھٹن، ماشاء اللہ آج کل جو ہم سپرے کر رہے ہیں، وائرسز پھیلا رہے ہیں، تو ہمارے گلوں کو ہی پکڑ رہا ہے نا، سانس کے مسئلے بن رہے ہیں۔ یہی عذاب ہے، یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ لیکن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس تو 11-12 سال کے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود وہ فقیہ صحابی ہیں کہ جو 5ویں مسلمان ہیں، شروع دن سے حضور کے ساتھ رہے، حضور کی صحبت میں رہے، صاحب النعلین والوسادہ آپ کا لقب ہے، کفش بردار تھے، حضور کے جوتے اٹھانا، مصلی اٹھانا، لوٹا پانی، آپ کا عصا، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت خادم کے طور پر حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہر بات پر نظر رکھنا فقاہت اور سمجھ کے ساتھ، یہ ابن مسعود کی خصوصیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کی جب یہ بات سنی تو انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی کہ عبداللہ ابن عباس درست بات نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دخان تو آ چکا، اور یہ مکے والوں پر اللہ کا عذاب تھا۔ یہ جو بدخان مبین کا جو لفظ آیا ہے یہ معجزہ ہو چکا۔ کیسے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی شدید اذیت کے بعد ان کے لیے ایک بد دعا کی تھی، ہجرت کر کے جب حضور مدینہ آئے ہیں تو 7 سالوں کے قحط کی بد دعا کی تھی، اے اللہ ان کے اوپر وہ قحط مسلط کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک مصر والوں پر آیا تھا، کیونکہ ان کی معاشی طاقت اور قوت ظلم و جبر کا ہدف بن رہی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی طاقت توڑنے کے لیے، کیونکہ معاشی طاقت ٹوٹے گی تو سیاسی طاقت اور قوت ٹوٹے گی، تو حضور کی اس بد دعا کا اثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ مکے والوں پر ایک عرصے تک ایک سخت عذاب مبتلا ہوئے۔ کیا؟ قحط پیدا ہو گیا، مکے پر قحط پیدا ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کئی دنوں کی بھوک ان پر مسلط ہو گئی۔ اور اسی زمانے میں ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گندم اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مکہ آتی تھیں، اس قبیلے کے وہ سردار ثمامہ بن عسال مسلمان ہو گئے۔ ثمامہ بن عسال جب گرفتار ہو کر حضور کے پاس آئے تو حضور نے کہا چھوڑ دو، وہ گئے، غسل کیا، آئے مسجد میں حضور کے سامنے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی مسلمان جماعت کا حصہ بنے اور انہوں نے حالات دیکھا، سیاسی رہنما اور لیڈر تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ گندم کی جو سپلائی لائن مکہ جا رہی ہے اگر وہ کاٹ دی جائے تو یہ مکے والوں کی معاشی طاقت ٹوٹے گی، سیاسی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے جا کر آرڈر جاری کر دیا اپنے علاقے میں کہ یہاں سے گندم کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جانا چاہیے۔ اب گندم بند، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اس زمانے میں مکے والوں کی حالت یہ ہے کہ بھوک سے نڈھال، اور آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں تو دھواں ہی نظر آتا ہے بھوکوں کو۔ بھوک کی جب حالت ہو تو دم گھٹتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے حلق میں دھواں آ رہا ہے۔ تو پورے مکے کی فضا پر قحط کی وجہ سے گرد و غبار پھیل گیا، بارش نہیں ہوئی، گرد و غبار کی وجہ سے سانس گھٹنا شروع ہو گیا، لوگ مرنے لگے۔ اور اسی موقع پر ابو سفیان حضور کے پاس آئے ہیں، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں حضور کے پاس آئے اور رشتے کا واسطہ دیا۔ جب مدینہ آنے کا ان کا پتہ چلا تو ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کی بیٹی، ان سے ملنے کے لیے کمرے میں آئے، انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے،
ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا، باپ کے آنے پر بسترا لپیٹ رہی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو، رسول اللہ کے بستر پر اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا، باپ ہونے کا رشتہ میرا تمہارے ساتھ، رسول اللہ کے بستر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ جھٹکا، اچھا خاصا جھٹکا لگا، اور پھر حضور سے سفارش کی کہ کم از کم خونی رشتے کا لحاظ کر لو، کہ وہ جو گندم ہماری بند کی ہے سمامہ نے، اسے مہربانی کر کے پرچہ لکھ دو کہ اس کو کیا ہے۔ جیسے یوسف کے بھائی یوسف کے پاس گندم لینے آئے تھے اور گندم کی بھیک مانگی تھی اور کہا تھا وتصدق علینا، تو ابو سفیان نے بھی حضور سے کہا کہ صدقہ خیرات ہی کر دو، گندم کھول دو۔ تو یہ جو دورانیہ ہے جی 7 سال تک مکے میں قحط پڑنے کا، اس قحط نے جو وہاں صورتحال پیدا کی، اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ یہ دخان مبین تھا، یغش الناس تھا، ھذا عذاب علیم، قومی انقلاب تھا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ابن مسعود جو زیادہ فقیہ ہے وہ اس قومی انقلاب کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور پھر اسی کا اثر ہے کہ بطشۃ الکبریٰ ہوا، کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک مختلف مرحلوں میں مکے والوں کو اللہ نے اپنی گرفت میں لیا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ مکے والے بھی یہ پکارنے لگے کہ اگر یہ عذاب محمد مصطفیٰ ہم سے دور کر دیں گے تو ہم بات مان لیں گے۔ ابو سفیان نے بھی یہ پیشکش کی، لیکن جیسے عذاب ٹلا تو قرآن کہتا ہے انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کیسے حاصل ہوگی، وقد جاءہم رسول مبین، اس سے پہلے 13 سال رسول مکہ مکرمہ میں گزار کر آئے ہیں، اس وقت تو بات مانی نہیں، اب ان کو نصیحت کہاں حاصل ہونے والی ہے۔ تولوا عنہ، یہ آپ کس سے روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معلم مجنون، کہ یہ سکھلایا ہوا مجنون ہے۔ کہتے تھے کہ ایک رومی غلام ہے، وہ ان کو کچھ باتیں رات کو سکھا دیتا ہے، صبح کو یہ اللہ کا پیغام بنا کر بیان کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، بجائے بات سمجھنے کے اس کے بارے میں شک در شک، سازشی نظریہ۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ حضور جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس کہیں سے آتا ہے، کوئی پیغام لے کر آنے والا، یہ وہاں سے گھڑ کر ہمارے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں۔ معلم مجنون۔ قرآن کہتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا، تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے عذاب ان کا کھول دیا، یعنی یہ جو قحط تھا یہ ختم ہو گیا۔ اس آیت کا سیاق و سباق عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر کے علاوہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آخرت کا، قیامت کے آخری مرحلے میں جو دخان آئے گا، اس دخان کے بعد تو قیامت واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اس وقت تو آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ کشف عذاب کیسا؟ یہاں کشف عذاب ہوا، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، جیسے ہی ہم نے عذاب دور کیا تو دوبارہ وہی حرکت کرنی شروع کر دی، وہی لوٹ کر وہی کام کرنا شروع کر دیا، ظلم اور تکبر کا۔ گندم بحال ہوئی ثمامہ ابن آسال سے تو فوراً پھر کیا ہے، وہی کفر و تکبر، بات نہیں ماننی جی، انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، ہم ایک بہت بڑی گرفت میں ان کو گرفت میں لینے والے ہیں۔ انا منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اور انتقام لیا، قیصر و کسریٰ کو شکست دی، ابو جہل کی اس پوری طاقت کو شکست دی، یہ دین غالب کیا جی، دنیا میں غلبے کا عمل ہوا۔ قرآن حکیم نے یہاں واضح کیا ہے کہ یہ پیغام شک سے بالا تر یقین کی بنیاد پر ہے، اور جو شک میں مبتلا ہیں ان کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ آج رائے تھی کہ قحط دور ہو جائے، مصیبت دور ہو جائے تو تیری ضرور مانیں گے، اور ادھر سے کیا، جیسے مصیبت دور ہوئی پھر رائے بدل گئی، شک کی حالت پیدا ہو گئی۔ دونوں تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا جو نظریہ تطبیق ہے اسے پیش نظر رکھیے۔ صحابہ کرام کی آراء
ایک مفہوم کلی کے مختلف افراد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں، اور ان مفاہیم کلیہ کا ایک فرد ایک صحابی نے بیان کر دیا، یعنی دنیا میں جو عذاب خاص مکے والوں پر آیا قحط کی صورت میں، وہ بھی اس نبطش البطشۃ الکبریٰ کا ایک حصہ ہے، اور جو ابن عباس بیان کر رہے ہیں قیامت سے پہلے جو آئے گی، تو وہ بھی کیا ہے، اس گرفت اور اس پکڑ کا ایک حصہ ہے۔ وہ فرد بھی ہے، یہ فرد بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان بھی اقوام عالم میں وقتاً فوقتاً جو بھی متکبر ظالم قوموں کے خلاف انقلابی جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو یہ ایک عالمگیر قانون بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس صحابی کی بات کو ترجیح دے کر دوسرے صحابی کی بات کو ضرور رد کرنا ہے۔ آراء ہیں، اور ان آراء کے مطابق تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آراء ایک مفہوم کلی کے افراد ہیں، تو جو تفقہ اور بصیرت رکھنے والے اور امور کو سمجھنے والے ہیں، ان کو مختلف آراء کے تحلیل و تجزیہ کرنے میں ایک وسعت نظری اور تطبیق کی صورت کو سامنے رکھنا ہے۔ تطبیق پیدا کرنے کی اہلیت ہوگی تو صحیح آپ فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آراء کے الجھاؤ میں یہ موازنہ کرنا شروع کر دیں اور ان کی کشتی لڑوانا شروع کر دیں تو تماشا لگ سکتا ہے، کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ بنیادی بات قرآن کے بارے میں کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی انقلاب، بین الاقوامی انقلاب کے متعلق کہی، اور پھر اس کی تائید اور دلیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ بنیادی اجزاء بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ کئی جگہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اختصار کے ساتھ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نازل ہونے والی یہ کتاب اور آپ کی اس حکمت عملی کی وضاحت اس واقعے کے تناظر میں کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ان ظالموں، متکبروں، ان مکے والوں سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی تھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس ایک باعزت بہت ہی معزز رسول ہم نے موسیٰ علیہ السلام بھیجے تھے، ان کو یہ پیغام دیا تھا ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے واضح اور امانت والا پیغام لے کر آیا ہوں، رسول امین ہوں، معتبر رسول بن کر آیا ہوں۔ وَاللَّہ تَعَالُوا عَلَى اللَّہ، اللہ کے خلاف بغاوت مت کرو، اس پورے سسٹم اور نظام کی بغاوت مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں، سلطان مبین، ان معجزات کی صورت میں واضح کی، تورات کی صورت میں، ان آیات کی صورت میں جو پیچھے جن کی تفصیل 9ویں پارے میں گزر چکی ہیں، وہ واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ انی عوذت بربی وربکم، تم میری مخالفت کرتے ہو، مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو، تو میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنسار نہیں کر سکو گے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہارے سنسار کرنے سے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو فرعونیوں، تو فاعتزلون، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جن کو میں آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو لے کر جانے والا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یقین کی اعلیٰ ترین حالت میں اللہ کو پکارا، اور پکار کر کہا اے اللہ، ڈسیژن کیا، فیصلہ لیا، امر متعین کیا، اللہ سے مطالبہ کیا، اس ملأ اعلیٰ، اس اجتماع میں اللہ سے کہا، دعا مانگی کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ مجرم قوم، جیسے حضور نے بد دعا دی، مکہ مکرمہ میں بد دعا دی، اور اس کے بد دعا کا واقعے کے عینی شاہد خود عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ مکہ میں ہی یہ بد دعا دی تھی ابو جہل کے زمانے میں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، 7 8 10 آدمی ایک مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں خاندان کے لوگوں نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، کون ہے تم میں سے
کہ جائے کہ وہ پوری اوجڑی اس کا اوج جو ہے وہ اٹھا کر لائے، اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے تاکہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھے۔ تو ایک بدبخت ترین عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، حضور کی خدمت میں تھے اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں الگ سے خادم کے طور پر، حضور نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اور مجھے پتہ چل گیا، تو بدبخت ترین فرد وہاں سے اٹھا اور جا کر اس نے وہ پورا اوج اٹھایا، بڑا ہٹا کٹا نوجوان تھا اس لیے پورا اوج اٹھا کر لایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر، آپ کے سر پر وہ رکھ دیا، اور اتنا بڑا اوج تھا کہ باوجود طاقت اور قوت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، بس تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ تو جیسے ہی حضور کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو یہ ٹھٹھا مارتے ہیں، ابو جہل اور مذاق اڑاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں چونکہ بنو حذیل کا آدمی ہوں، قریش سے میرا تعلق، اور بنو حذیل کی جو قبیلائی طاقت ہے وہ قریش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، غیر قبیلے والے کو تو اس ظلم کے نظام میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو یہ تو کیا ہے، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اس لیے میں دوڑا ہوا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی چھوٹی بچی، ان کو بلا لایا۔ حضرت فاطمہ پہنچی ہیں چھوٹی سی بچی ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہے، انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا، اس کو اوج کو، تو ظاہر ہے کہ وہ چربی کی طرح ہے، تو اس لیے وہ دھکا دینے سے اور کچھ حضور کے سر اٹھانے سے وہ اوج پیچھے ہٹ گیا، اور فاطمہ برا بھلا بھی کہتی رہی انہیں۔ اب وہ ظاہر قریشیہ تھی، ان کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ویسے بھی حضور کی بیٹی تھی۔ حضور نے جب سر اٹھایا تو حضور نے وہاں عبداللہ ابن مسعود کہتے بد دعا دی۔ پہلے تو کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریشیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ جب یہ جملے حضور کے سنے تو ابو جہل اور ان تمام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، انہیں یہ یقین تھا کہ حرم کعبہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے یا بد دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بد دعا ہمارے لیے کر رہے ہیں، بولے تو نہیں لیکن چہرے بدل گئے۔ اور پھر جب قریش کی بد دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لیا ہر ایک کا، سب سے پہلا نام لیا اللہم علیک بابی جہل، ابو جہل، پھر عتبہ، پھر شیبہ، پھر ولید، پھر مغیرہ، امیہ ابن خلف وغیرہ وغیرہ، ان تمام 7-8 آدمیوں کے نام لے کر بد دعا کی۔ 7 آدمی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ان 7 کو دیکھا ہے، ان کے نام مجھے اچھی طرح یاد ہیں، اور خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بدر کے گڑھے میں ان 7 آدمیوں کو میں نے قتل ہوا ہوا دیکھا کہ بطشۃ الکبریٰ جب ہوا بدر میں تو یہی بدبخت لوگ وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ انہی کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا او ابو جہل کیا خیال ہے کہ تیرے پر میری بد دعا کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، او فلاں او فلاں او فلاں۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے، آپ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ یہ بات سن رہے ہیں۔ تو یہ جو دخان مبین کی تشریح عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے وہیں سے قحط شروع ہوا ہے، اور 5 یا 6 ہجری کو یہ ابو سفیان آئے ہیں، 7 سال کا دورانیہ ہے، تباہی بربادی ان کی شروع ہو گئی ہے، اور اس قحط زدگی کے نتیجے میں آخری مرحلہ یہ کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ تو یہ قومی انقلاب کے حوالے سے یہ بات صحیح اور درست ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اور قیامت سے پہلے جب آسمان ٹوٹے گا تو اس کا میٹیریل اصل میں دھوئیں سے بنا ہوا ہے، تو کنورٹ ہوگا، جب اس کی حیات ترکیبیہ ٹوٹے گی تو اس کے تمام عناصر اپنے اصل شکل میں آئیں گے تو دھواں بن جائے گا، اور جب وہ دھواں بن جائے گا تو انسانوں کے لیے وہ عذاب کا باعث ہوگا، آکسیجن ختم ہو جائے گی اور دم گھٹے گا، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ اسی تناظر میں ہے کہ انہوں نے بھی دعا مانگی، فدعا ربہ ان ھؤلاء قوم مجرمون، ان کو عذاب دو، تو اللہ نے یہ دعا سنی،
یقین کی بنیاد پر دعا مانگی تو اللہ نے اس کے مطابق شیڈول جاری کر دیا، کیا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، فلاں رات کو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا، اور تمہاری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہوگی کہ اِنَّکُم مُتَّبَعُون، یہ قوم فرعون تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے آئے گی صبح کو اٹھ کر۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم دریا کے جس راستے سے گزر کر نکلو گے، جہاں ہم نے پانی روکا ہوا ہوگا تو اس دریا کے راستے کو اسی طرح چھوڑ کر آگے چلے جانا۔ جس لاٹھی کو مار کر تم نے راستہ بنایا تھا، دریا پار کر کے لاٹھی مار کر دوبارہ پانی مت ملا جانا، بلکہ راستے کھلے چھوڑ رکھنا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اسی راستے پر داخل ہوں گے، اور جو تم نے بد دعا مانگی ہے اس قوم مجرم کو سزا دینے کی، تو انہم جند مغرقون، بے شک یہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے۔ تو جیسے وہاں فرعون کے خلاف دعا قبول ہوئی تھی اس لیلۃ القدر میں، جو موسیٰ علیہ السلام پر اس دور کے عبور کے حوالے سے جو احکامات کا شیڈول جاری ہوا تھا، ایسے ہی اس لیلۃ مبارکہ میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا، اور اس کا شیڈول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اتنے عرصے میں دنیا میں یہ تمام امور ہونے ہیں، اور اتنے دورانیے میں قیامت کا واقعہ وقوع پذیر ہونا ہے، جس سے یہ پورا کا پورا جو عمل ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جب غرق کر دیا گیا، وہ غرق ہوئے ہوں اور یا یہ غرق ہوئے ہوں، تباہ و برباد ہوئے ہوں صحرائے بدر میں اور باقی غزوات میں، تو کم ترکو من جنات و عیون، فرعون کی قوم جب غرق ہو گئی تو اپنے پیچھے کتنے باغات چھوڑ کر گئی، بہت سے باغات، بہت سے چشمے، بہتی ہوئی نہریں، محلات، وزروع و مقام کریم، بڑی سرسبز کھیتیاں، بہت اونچے مقامات اور محلات، ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین، اور بہت آرام دہ چیزیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، کتنا کچھ چھوڑ کر گئے، کیا رہا ان کے پاس؟ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایسے ہی ہم نے ایک دوسری قوم کو ان تمام وسائل کا وارث بنا دیا۔ فرعونیوں کی تباہی بربادی کے بعد ان کی تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ایسے ہی فتح مکہ کے بعد یہ پورا مکہ، اس کی سرسبز وادیاں، اس کی تمام چیزیں، مدینہ کی اور حجاز کی، ان تمام کا وارث ہم نے اس قوم کو بنا دینا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی صورت میں وجود میں آئی ہے، قومًا آخرین۔ اور جب عذاب آیا تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ ان کو کوئی مہلت ملی۔ جو شیڈول جاری ہو چکا تھا، جو وقت مقرر تھا، اس وقت میں عذاب آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آسمان اور زمین رونے کا کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی جو دنیا میں ہے، اس کے لیے جس دروازے سے آسمان سے رزق آتا ہے، تو وہ دروازہ اس انسان کے اس رزق کے آنے جانے، اس کے فیصلے اور اعمال کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ عمل نیک ہے، عمدہ ہے، اس کے لیے اچھے فیصلے ہیں، اور جب وہ آنا جانا اس دروازے سے بند ہو جاتا ہے، آسمان کے اس دروازے اور سوراخ سے، تو وہ روتا ہے کہ وہ نیک اعمال، اچھے اعمال میرے ہاں سے گزر کر اس بندے تک نہیں پہنچے۔ اور ایسے ہی زمین جس سپیس پر وہ رہتا ہے، جس مقام پر وہ سجدے کرتا ہے، جس مقام پر وہ انسانیت کے لیے عدل و انصاف کے کام کرتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ زمین بھی روتی ہے کہ یہ عدل و انصاف والا انسان اس دنیا سے اٹھ گیا۔ تو جو نیک اور صحیح عدل و انصاف کے مطابق کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں، ان کے لیے زمین بھی روتی ہے۔ لیکن ایسے ظالموں اور متکبروں جن کی بداعمالی جن آسمانی دروازوں سے آتی تھی، اور جس زمین پر انہوں نے ظلم و ستم برپا کیا تھا، تو وہ زمین اور زمین والے بھی امن محسوس کرتے ہیں۔ کوئی روتا نہیں ہے بلکہ خوشی مناتا ہے کہ اس فرعون اور اس متکبر، اس ظالم سے یہ زمین خس کم جہان پاک ہو گیا۔ آسمان کا وہ دروازہ بھی خوشی مناتا ہے
کہ یہاں سے جو ظلم اور تکبر کے اعمال اوپر جا رہے تھے وہ رک گئے۔ اسی کو قرآن نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا اور نہ زمین ان پر روئی، وما کانوا منظرین، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملی۔ جو شیڈول طے ہوا تھا لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک طے شدہ وقت مقرر ہے، اور جب وہ اجل آ جاتی ہے تو لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، نہ وہ آگے ہوگی نہ پیچھے، اس طے شدہ وقت میں وہ تمام اعمال ہونے ہیں، کیونکہ لیلہ مبارکہ میں ہم نے جو شیڈول جاری کر دیا ہے وہ حتمی اور قطعی ہے، اور اس کے مطابق تمام امور سر انجام پانے ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے قومی انقلاب سے متعلق جو بنیادی اساسی امور اور اس کی جو شیڈولنگ ہے اس کو واضح کیا اس پہلے رکوع میں، اور پھر اس پر آگے مزید دلائل بنی اسرائیل کے تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کیے، اور نتائج بھی آخری رکوع میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی اجمعین۔